إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں باجماعت جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شمار فضل و احسان اللہ رب العالمین کے لیے، تعریفات کبریائیاں اس کے لیے، بے شمار درود و سلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم پر، خاص کر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر، اہل بیت پر، ہم پر اور آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان جو متعین کیا گیا ہے وہ ہے مشاجرات صحابہ کی اصل حقیقت۔ مشاجرات صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ دراصل یہ جو مشاجرات ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت سے نکلا ہوا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہاں پر شجر کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی ہے اختلاف کے، تنازعات کے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں تو ان اختلافات کی موجودگی میں ایک عام انسان اور ایک عام مسلمان کا فریضہ کیا ہونا چاہیے، عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ عنوان اس لیے متعین کیا گیا کیونکہ مشاجرات صحابہ کا بہانہ لے کر ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑی سازش جو امت میں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بنیاد پر امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کے پلیٹ فارم سے ہٹایا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ ٹاپک ہے جس بنیاد پر امت مسلمہ کو توڑنے کی، بانٹنے کی بھی سازش ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہم جیسے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان منکرات کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور خاص طور پر یہ جو محرم الحرام کا مہینہ جو گزرنے ہی والا ہے، اس مہینے میں صحابہ کرام کو خاص طور پر طنز و تشنیع کا، طعن کا، تنقید کا اور الٹے سیدھے کمنٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں قرآن اور حدیث نے جو عقیدہ اور نظریہ بیان کیا ہے اس عقیدے اور نظریوں کو پڑھیں، ان پر عمل کریں اور ان کی تبلیغ کریں، اور اس عقیدے کے خلاف، اس نظریے کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز بھی اٹھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی اندیہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی تعظیم میں، ان کی محبت میں، ان کے احترام میں کمی کی، یا ان کے ایمان لانے کا جو معیار ہے اس معیار کو معیار نہیں سمجھا، ان کے منہج کو، اسلوب اور منہج نہیں سمجھا اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے اور ہمارا عمل بھی باطل ہے، بے مطلب اور بے معنی ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے اصولوں کی روشنی میں، قرآن اور حدیث نے ہمیں جو صحابہ کرام کی پوری زندگی کے بارے میں، پوری زندگی جن میں صحابہ کرام کی آپسی محبتیں بھی ہے، آپسی اختلافات بھی ہے، پوری زندگی کے سلسلے میں قرآن اور حدیث نے جو رہنمائی کی ہے ان رہنمائیوں کو گلے لگائے رکھیں۔ پہلی رہنمائی کیا ہے؟ ہم صحابہ کرام کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ تعظیم کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی،
اللہ نے احترام کیا. اللہ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت، اے صحابہ کرام جن کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا، اس دور میں مسلمان کون تھے؟ مسلمانوں کے اولین دستے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کے قافلے کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، مسلمانوں کے بہترین آئیڈیل مثال اور نمونہ ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کی خدمات کے لیے اس دنیا میں برپا کی گئی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت میں سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. قابل تعظیم، قابل احترام جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین، بہترین لوگ ہیں. دوسرا کام کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک مسلمان صحابہ کرام سے محبت بھی کرے. محبت کیوں کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت یہ ہے کہ انصاری صحابہ کرام سے محبت کی جائے. وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت یہ ہے، منافق ہونے کی علامت یہ ہے کہ انصاری صحابہ کرام سے نفرت کی جائے. اہل بیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ رب العالمین کو گواہ بناتا ہوں فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے سلسلے میں، یا اللہ کو یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں. اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہوگا، لازمی ہوگا ہر مسلمان کے لیے، ورنہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ سابقین اولین ہوں، پہلے اسلام لانے والے مسلمان ہوں، انصاری صحابہ ہوں، مہاجرین ہوں، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے اس نے قرآن کریم کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کریم کا انکار کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا صحابہ کرام اس لیے آئے دنیا میں تاکہ ہم ان کی دلائل کی روشنی میں پیروی کریں. انہوں نے عمل کا جو فارمیٹ دیا ہے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر جس طرح انہوں نے عبادتیں کی ہیں، جس طرح انہوں نے اسلام کو اپنایا ہے، اسی طرح ہم بھی اسلام کو اپنانے والے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنتوں کی پیروی کرو اور صحابہ کرام کے عمل کی بھی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانا ہے تو ایمان ویسے ہی لانا ہوگا. ایمان لانا ہے، تمہارا ایمان قابل قبول تب ہوگا جب تمہارا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جیسا ایمان ہو. اگر ان کے جیسا ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فقد اہتدوا، ہدایت تبھی پاؤ گے، ایمان معیاری تبھی ہوگا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا ایمان ہو. اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب فإنما هم فی شقاق، اس کا مطلب تم نے منہ موڑا ہے، اعراض کیا ہے اور تم اختلاف اور گمراہی میں پڑ گئے ہو. اور اصول دیا قرآن اور حدیث نے، اسلاف نے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بیان کیا جائے. خوبیاں بیان نہیں کی جاتی، خامیاں بیان کی جاتی ہیں. اور خامیاں وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو شروع سے اخیر تک، اوپر سے نیچے تک خامی کا مجموعہ ہے، پوری طرح خامیوں کا مجموعہ. ایسے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خامیاں بیان کرتے ہیں. خوبیاں کیا ہیں؟ بے شمار ہیں، گن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں
تعلیم حاصل کرتے ہیں، تربیت پاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمیں بتایا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں بڑی نفرت کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ ایک طرف فوج ہے معاویہ کی، ایک طرف علی کی، جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، براہ راست قرآن کریم کے خلاف جا رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے رحماء بینہم، آپس میں یہ محبت کرنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، مگر ہاں جو لوگ دشمنان اسلام ہیں ان کے خلاف یہ شدید ہیں، سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، اور چونکہ قرآن کریم کے نزول کے وقت وہ مسلمانوں کا پہلا قافلہ تھے، پہلا کارواں تھے، اس لیے پہلا خطاب صحابہ کرام سے، اس کے بعد سارے مسلمانوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ایڈریس کر رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی تھے، بڑی محبتیں تھیں، نفرتیں نہیں تھیں، اختلافات کے باوجود بھی محبتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں، جن کے اختلافات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے، اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہ بتانے کی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے پوری زندگی آپس میں لڑائیاں ہی کی ہیں، ان کے بارے میں سن لیجئے، ان کا آپسی نظریہ کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، یا آپ عہدہ چاہتے ہیں، یا آپ کو منصب کی لالچ ہے، اقتدار کی لالچ ہے، یا آپ ان کے مقام اور مرتبے کو تسلیم نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا لا واللہ، نہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں ان سے بہتر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میں ان کی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان سے بڑھ کر ہونا، ان سے بہتر ہونا تو بہت بڑی بات ہے، میں ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ رہی بات یہ جو معاملات چل رہے ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، یہ اختلافات اقتدار کے لیے نہیں ہیں، عہدے کے لیے نہیں ہے، منصب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا وارث ہوں، ان کے خاندان کا فرد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا قصاص لے لیا جائے۔ یہی بات ہے، اختلاف کی اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، چلا چلا کر، مطلب بلک بلک کر رونے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے علم کا کتنا بڑا دروازہ بند ہو گیا ہے، کتنا عظیم چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، کتنی بڑی ہستی آج اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، تم سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ ہمارے اختلافات تھے، وہ اختلافات صرف اجتہادی اختلافات تھے، مگر ہماری محبتیں کم نہیں ہوئی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل کے بعد جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کے پاس سے گزرے، جبکہ وہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان کے بیٹے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سامنے تھے، ان کو خطاب کیا اور کہا بچے سن، گرچہ ہمارے درمیان اختلافات ہوئے اور اختلافات کی وجہ سے جنگیں بھی ہو گئی، تلواریں بھی چل گئی، لیکن مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں کے کدورتوں کو، میل کچیل کو نکال دے گا، سب محبت سے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ میں اور تمہارے والد یا جن سے میرا اختلاف ہوا ہے، جن سے لڑائی ہوئی ہے، وہ سب جنت میں اسی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدیہ اور نظریہ ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ جو جنگ ہوئی ہے آپ کی، کچھ لوگ ادھر کے بھی شہید ہوئے ادھر کے بھی شہید ہوئے، ان کا کیا؟ انہوں نے کہا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، یہ ایکسپشن ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو مظلومانہ مارتا ہے دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں، لیکن یہ ایکسپشن ہے۔ یہ ایکسپشن کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن کریم بھی بیان کر رہا ہے، ابھی بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، میری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے جنگ میں، جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں، ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ شہید ہوئے، دونوں گروپ میں سے ہی سارے لوگ فی الجنہ، جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، کہ اگر دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے تو تیسرے گروہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تیسرے گروہ کو کیا کرنا چاہیے؟ صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو کیا کہا جب آپس میں لڑ جائیں یا جنگ کر جائیں؟ من المؤمنین، مؤمنین کہا، کہ جنگ کرنے کے بعد بھی یہ صحابہ کرام کیا تھے؟ مومن تھے۔ کیا تھے؟ مصلح تھے۔ جو تیسرا گروہ تھا ان کی ذمہ داری یہی تھی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا کہ دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی۔ اچھا، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دونوں گروہوں میں جو اختلافات ہوئے، ان اختلافات کی وجہ سے کسی گروہ نے کسی کو جہنمی نہیں کہا یا باطل نظریے کا حامل نہیں کہا۔ ان تمام دلائل سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی جو خوبیاں تھیں، اختلافات کے باوجود بھی وہ آپس میں بھائی تھے، بھائی چارہ ان کا برقرار تھا، محبتیں عام تھی۔ ان خصوصیات کو ہمیں لوگوں کے سامنے لانا ہے، خاص طور پر ان حالات میں جبکہ صحابہ کرام کو ویلن کے طور پہ، ایسے بدوؤں کے طور پہ، جبکہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے سے لڑائیاں کیا کرتے تھے، وہی جاہلی بدوؤں کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شبیہ کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی ان محبتوں کو بھی ہم عام کریں۔ ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ایک بنیادی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع بھی کریں۔ دفاع کیوں کریں؟ دفاع اس لیے کریں کہ امام الانبیاء نے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ جب بھی صحابہ کرام کے خلاف بات ہو تو تمہیں دفاع کیوں کرنی چاہیے؟ صحابہ کرام کو ڈیفینڈ کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ ہمارا کیا دنیاوی فائدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ڈیفینڈ کریں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفینڈ کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفینڈ کریں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو ڈیفینڈ بھی کریں، جب بھی ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں ہوں تو ہم انہیں منع کریں ایسے لوگوں کو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ نہ کہو، خاموش رہو۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب صحابہ کرام کے خلاف باتیں دراز ہو جائے تم خاموشی کو لازمی سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فوالذی بیدہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدا انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اللہ کی قسم اگر صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں ایک لپ جو، ایک لپ آٹا یا کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، بعد والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو ان کی ایک لپ کے برابر یا آدھے لپ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معیار تھا، اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کو ڈیفینڈ کریں۔ اور ڈیفینڈ کیوں کریں؟ اب دیکھیں حالات کیا ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ مشن کے طور پر، سازش کے طور پر، بہت عظیم فتنے کی سطح پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ مسلمانوں میں سے
یا تو وہ بہت بیوقوف قسم کے نوجوان ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، یا پھر واقعتاً وہ سازش کا حصہ ہے، پروپیگنڈے کا حصہ ہیں، وہ جان بوجھ کر ایسے ایسے مسائل لاتے ہیں جن سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، ان کے بہانے کیا ہیں؟ وہ دلیلیں کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ میرے بھائی، ہم اس لیے ان کے اختلافات ذکر کر رہے ہیں کیونکہ بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں ان کے اختلافات آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کے اختلافات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت دیکھ لو، آپ اپنی حیثیت دیکھ لو، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے۔ نمازوں کا پتہ نہیں ہے، فرائض کا اہتمام نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، جینز پہنتے ہو کمر سے نیچے لٹکتی ہے، فجر میں غائب رہتے ہو، تمام چیزوں میں، اسلام کے تمام مسائل میں تم پورے نہیں اترتے، لیکن فیصلہ کس کا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا فیصلہ کر رہے ہو۔ 1500 سال کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے منع کیا، جس کی فضیلت کا اعتراف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا زبان کھولنے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کی، ایسے صحابہ کرام کی فضیلتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے، جو اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ فیصلہ کن کا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو نکتہ چینی کرنے والے ہیں، اچھے لوگوں پر کمنٹس کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر ویل ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة نمام، جو لوگ چغل خوریاں کرنے والے ہیں، کردار کشی کرنے والے ہیں، خاص طور پر مومنین کی کردار کشی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جنت میں نہیں جانے والے ہیں۔ لا يدخل الجنة نمام۔ اور آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ بہانے کرتے ہیں۔ بہانہ کیا کرتے ہیں؟ حب علی کا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جس سے محبت کریں ان کے مخالفین سے ہم نفرت کریں۔ مجھے بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو ثابت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو نفرت کرے گا وہ منافق ہے۔ ہم تو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا چاہیے، لیکن یہ کہاں ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ دیگر صحابہ کرام سے نفرت کرے گا، یا جنہوں نے اختلافات کیے ہیں ان سے نفرت کرے گا؟ یہ کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیئر کٹ کہہ دیا، وہ لوگ جو جنگوں میں شہید ہوئے، انہیں کے خلاف برپا کی ہوئی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائی، اور کیا کہا؟ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، میری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ وہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اہل شام کی طرف سے گزر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو چکے ہیں جنگ صفین میں، ان سے بھی کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں قتلاہم فی الجنہ، انشاءاللہ یہ سب جنت میں ملیں گے۔ لیکن اس کو بنا کیا دیا گیا؟ قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف، منہج کے خلاف جب آپ جائیں گے تو اسی قسم کے غلط رویے منظر عام پر آئیں گے، ہے نا؟ منہج کیا ہے؟ ہمارے سلف صالحین کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول یہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے پوچھا گیا کہ ذرا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹا سیدھا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہو، یہ فتنہ ہیں، یہ سازش ہیں، ان کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ، ان کو مجلسوں سے اٹھا دیا کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ ہم ایسے لوگوں کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا سنو،
اللہ رب العالمین نے جس زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو محفوظ کر لیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. آج صحابہ کرام کی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے اختلافات نہیں ہو رہے ہیں، مگر ان کے اختلافات کا تذکرہ کتابوں میں ہے، حدیثوں میں ہے. اب ہمارے لیے اصول کیا ہے؟ ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ ہم ان کے اختلافات کا تذکرہ کر کے اپنے زبان کو آلودہ نہ کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے ان کے اختلافات میں پڑھنے سے، اسی طرح اب ہم یہ کوشش کریں کہ ان کے اختلافات کا تذکرہ نہ کر کے اپنی زبان کی حفاظت کریں. ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ کے سامنے ایک شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا. انہوں نے کوڑے منگوائے اور پیٹنا شروع کر دیا ان کو. آج امت مسلمہ میں جو اختلافات ہو رہے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ان تمام اصولوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اگر نہیں مانو گے تمہارے ساتھ سختیاں بھی ہو سکتی ہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان میں سختیاں کی اور اپنے پاور کا استعمال کیا، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنی پاور کا استعمال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی دیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. اگر منکر بات دیکھو تو اپنی طاقت سے اس کو روکو، زبان سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کیا کرو؟ دل میں برا جانو. امام بخاری نے، امام مسلم نے یہ جو اختلافات بیان کیے ہیں، یہ تاریخی حیثیت سے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. جو ان کی روایتیں ہیں وہ مستند ہیں. لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کو اس قسم کے اختلافات میں نہیں پڑنا ہے، اس لیے بتایا ہے، اور صرف بتا کر چھوڑ دیا ہے، کمنٹ نہیں کیا ہے. آج کے یہ چونیا قسم کے جو محققین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دیکھو افسوس بھی ہوتا ہے نا، ان کو ٹھیک سے الحمدللہ پڑھنا نہیں آتا، ان کو ٹھیک سے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، یہ کمبخت نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ہے نا، لیکن کمنٹ کس پہ کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہ کمنٹ کر رہے ہیں. آپ ان کے حالات کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ فتنہ ہے، اور فتنوں سے کس قدر بچنا چاہیے قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے. تو محدثین نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ ان اختلافات کو ہوا دی جائے، انہوں نے بیان کر کے بس سکوت اختیار کر لیا ہے، خاموشی اختیار کر لی ہے. یہ لوگ باضابطہ کمنٹ کر رہے ہیں. کسی بھی حدیث میں یہ بتاؤ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کیا گیا ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الٹے سیدھے الفاظ کسی محدثین نے استعمال کیے ہوں، مجھے بتاؤ. جب انہوں نے نہیں کیے تو تم کیا قرآن حدیث کو محدثین سے زیادہ سمجھتے ہو، صحابہ کرام سے زیادہ سمجھتے ہو، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے زیادہ سمجھتے ہو؟ اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. اور میں نے بتایا کہ اگر آپ یہ سب کام نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. کیوں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان کا معیار ہے. قرآن حدیث کس نے پہنچائی ہے ہم تک؟ کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ کرام نے. اگر صحابہ کرام سے ایمان اور یقین اٹھ گیا تو کس سے یقین اٹھے گا؟ قرآن اور حدیث سے، پوری شریعت سے یقین اور ایمان اٹھ جائے گا. ہمارے یہاں نارمل مثال دی جاتی ہے. مثال کیا؟ کوئی عالم ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی حاجی ہے، نمازی ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ غلطی کر رہے ہیں تو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ غلطی کرتے ہیں تو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ اور ایسے لوگوں کی غلطیاں، ایسے لوگوں کی خطائیں چھپائی بھی جاتی ہیں کہ عام لوگوں پر کیا اثر پڑے گا. اور ہو کیا رہا ہے یہاں؟ صحابہ کرام جو ایمان کے معیار ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کر ہم جی رہے ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اپنے اسلام کو سنوار رہے ہیں، ان کے کردار میں کمیاں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان سے ہاتھ دھونے کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. دوسری چیز، اگر کوئی صحابہ کرام پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ بھی ہے. گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہنے والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک سے تربیت نہیں کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک سے تربیت کرنا نہیں آیا ان کو، نعوذ باللہ. یا پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں یہ جو کہا، اللہم اہدی بہی، اے اللہ ان کو ہادی بنا، ہدایت سے لوگوں کو جوڑنے والا بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا.
گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی بے معنی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر اعتراض حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے تو ایسا نہیں کہ اعتراض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ جس صف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس میں حضرت عائشہ بھی ہیں، اس میں حضرت عائشہ بھی ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں جن سے ٹوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض ہے تو یہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر بھی ہے، یہ حضرت طلحہ پر بھی ہے، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہے، چونکہ ان تمام لوگوں کا نظریہ ایک ہی تھا۔ آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا یہ جو اختلافات ہوئے ہیں صحابہ کرام کے، ان اختلافات میں جو لوگ شامل ہوئے یا جن کو مجبوراً شامل ہونا پڑا ان کی تعداد کتنی تھی پتہ ہے کسی کو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پوری تعداد 10 سے 12 ہزار کی تھی اس وقت، اور جس وقت یہ حالات پیدا ہوئے ہے نا، یہ ان حالات میں جو لوگ انوالو تھے ان کی تعداد کیا تھی؟ ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 30 تھی۔ کتنی؟ 30۔ بقیہ لوگ کس نظریے کے حامل تھے؟ صلح کرانے والے تھے۔ کیا کرانے والے تھے؟ صلح کرانے والے تھے، یا کسی گروپ میں شامل نہیں ہوئے۔ تو ہمارا اور آپ کا اندیہ نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کن لوگوں میں شامل رہیں؟ ان لوگوں میں جن سے اجتہادی غلطی ہوئی، جن کو جنگ کرنا پڑی، اور اگر انہوں نے جنگ کی بھی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مجرم تھے، ایسا نہیں کہ وہ گناہ گار تھے، اجتہاد کیا تھا انہوں نے۔ کیا کیا تھا؟ اجتہاد کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اجتہاد کرتا ہے دلیل کی روشنی میں، اجتہاد صحیح ہو جائے دوہرا اجر، اجتہاد غلط ہو جائے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اختلافات میں شرکت کی ہے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 30 ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے باضابطہ اس کی وضاحت کی اور ان کے نام بھی گنوائے، ہے نا۔ تو ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان صحابہ کرام میں سے بنیں جن صحابہ کرام نے ان اختلافات کے سلسلے میں کچھ بولا ہی نہیں، وہ زندہ تھے، وہ حیات سے تھے، پھر بھی انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا کسی صحابی کے بارے میں، نہ حضرت علی کے بارے میں، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باغی ہونے کا، خارجی ہونے کا، فتین ہونے کا، یا نعوذ باللہ جہنمی ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ تم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، ہمارے اسلاف نے یہ سکھایا ہے کہ اپنی زبان کو روک لیا کرو۔ تو آج کے بعد سے اگر صحابہ کرام کے خلاف، یہ چونکہ آخری خطبہ ہے، لمبا ہو گیا تھوڑا سا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ درد آپ کے اندر بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صحابہ کرام کے خلاف باطل بات ہو رہی ہے تو یہ تحقیق کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے، آپ کا اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قبر میں آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کیا آپ کس کی پارٹی میں تھے، حضرت علی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اس سلسلے میں گفتگو کرتا ہے تو ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو منع کریں، چپ رہو، خاموش رہو، کیونکہ میرے رسول نے یہ کہا ہے، اذا ذکر اصحابی، میرے رسول نے صحابہ کرام کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اگر صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم میں سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی قسم جب تک کہ آپ کی بات کو لوگ تسلیم نہ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جب تک آپ کی بات کو کوئی تسلیم نہ کر لے اور آپ کی بات کے ذریعے سے فیصلہ نہ کرے، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کے اختلافات کے پس منظر میں یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا اصول دیا ہے؟ اصول یہ دیا ہے، اگر اس اصول پر عمل نہیں کرو گے گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہے ہو، گویا فتنے کو ہوا دے رہے ہو، گویا ایک تیسرے فریق کو آپ ہوا دے رہے ہو، گویا اختلاف اور انتشار کو عام کر رہے ہو۔ کیا اصول ہے؟ اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے۔ جس کو بھی یہ کہتے ہوئے دیکھو صحابہ کرام کے بارے میں، اس کو چپ کرو، خاموش کرو۔ یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہی ہے اسلام سے محبت کا تقاضا، یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، یہی ہے قرآن و حدیث سے محبت کا تقاضا اور شریعت کی حفاظت کا تقاضا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں
صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن حدیث میں جو اصول بیان ہوئے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، ان اصولوں کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں جو اختلافات، جو بدگمانیاں عام ہو گئی ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان بدگمانیوں سے پاک کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔